بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ریسپیریٹری سسٹم میں ہم نے تین ٹاپکس پڑھے ہیں آلریڈی اس کی فزیالوجی میں. سب سے پہلے ہم نے لنگز والیوم، لنگز کیپیسٹیز کی بات کی تھی. کل ہم نے پھر ریسپیریٹری سسٹم کے اندر جو مین ذکر کیا ہے وہ ڈائفرام کا ذکر کیا ہے. ڈائفرام کے اندر وہ یاد رکھے کہ کس لیول کے اوپر کون سے اسٹرکچر پاس ہوتے ہیں. T8 لیول پر انفیریئر وینا کیا ہوا ہے، T10 پہ ایسوفیگس ہے اور ویگس نرو ہے، T12 پہ تین چیزیں جاتی ہیں، ایزائگس وین، توریسک ڈکٹ اور ابڈومینل ایورٹا، جس کو ہم ایورٹا نارمل بھی کہتے ہیں. تو یہ تین چیزیں ہیں، اس سے ضرور کوشچن آتا ہے. ڈائفرام کو انرویٹ کون کرتا ہے؟ فریینک نرو وچ ہیونگ روٹ ویلیو C3 C4 اینڈ C5. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹس یاد رکھ لینے ہیں. اس کے پہلے ہم نے ڈائفرام سے پہلے ایک ٹاپک پڑھا ہے جس کو ہم کیا کہتے تھے، ایلویولر سیل ٹائپ. کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف ایلویولر سیل، نیموسائٹ ٹائپ 1 اینڈ نیموسائٹ ٹائپ 2. کون سے ابنڈنٹ ہوتے ہیں؟ ٹائپ 1. لیسٹ ابنڈنٹ ٹائپ 2 ہوتے ہیں، اور ان دونوں میں جو سرفیکٹنٹ ریلیز کرتا ہے نا وہ نیموسائٹ ٹائپ 2 ہوتے ہیں. اور سرفیکٹنٹ وہ کیمیکل ہے فاسفیٹیڈائل کولین یا لیسیتین سفنگومائلین سے بنا ہوا جو لنگس کو کولیپس کرنے سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم نیا ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں which is also very commonly asked in the exam. تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن اس کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آسان بنا دیں. تو لکھے ٹرانسپورٹ آف دا گیسز. سو آج کا جو ٹاپک ہے مین دیٹ از کالڈ ٹرانسپورٹ آف گیسز. گیسز سے مراد یہاں پہ آکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ ہیں. دیکھیں، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ٹرانسپورٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسپورٹ آف گیسز. تو لیکن there are two types of gases. The two types of gases which is transported. The two types of gases which is transported, that is oxygen and carbon dioxide in the blood between lungs and tissues. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ لنگز اور ٹیشو کے درمیان جو بلڈ کے اندر گھومنے والی دو گیسز ہیں ان میں سے ایک آکسیجن ہے اور ایک کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے. دیکھیں، بہت آسان سا اسکیچ بنا دیتے ہیں، بہت سمپل سا، تاکہ اس سے ہمیں پتہ چل جائے. دیز آر کالڈ ٹو لنگس، لیفٹ اینڈ رائٹ. ایک لیفٹ لنگ ہے اور ایک رائٹ لنگ ہے. فار ایگزامپل یہ لنگس ہے. لنگز کا کام کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم باہر سے سانس لیتے ہیں نا You are currently the only person in this انسپائریشن کے conference. دوران ہم لنگس کو باہر سے کیا دیتے ہیں؟ آکسیجن دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس لنگس کو بلڈ سپلائی آتی ہے کہ نہیں؟ دس از دا بلڈ سپلائی ٹو دا لنگس. یہ آکسیجن اس بلڈ میں آ جاتا ہے، بلڈ میں، اور بلڈ سے جو ویسٹ پروڈکٹ ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ وہ لنگ کے ذریعے باہر چلا جاتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں نا تو سانس لینے میں جو آکسیجن ہم ان کرتے ہیں وہ لنگس سے ہوتے ہوئے کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ بلڈ میں. اب دیکھیں، یہ بلڈ جو ہے نا، بلڈ یہ پھر اس طرح آ کے نا اس کو جناب ٹیشوز تک لیتا ہے. ٹیشوز میں جو ہے نا آرگنز آتے ہیں، سسٹمز آتے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں، ہم اگر اس مسلس کو لے لیں گے تو مسلس ہمارے لیے تب کام کریں گے جب اس کو انف کیا ملے؟ آکسیجن اینڈ گلوکوز ملے. ہم کہتے ہیں نا کہ ایوری سیل ول بی ورک وین دیر از گڈ سپلائی آف آکسیجن اینڈ گلوکوز. لیکن یہ آکسیجن اور گلوکوز ان چیزوں کو کس کے ذریعے ملتی ہے؟ بلڈ کے ذریعے ملتی ہیں. اب مجھے یہ بتائے کہ آکسیجن ٹیشوز کو بلڈ کے ذریعے کہاں سے ملے گی؟ لنگس کے ذریعے. اور لنگس کو کہاں سے ملتی ہے؟ باہر سے. تو اس کا مطلب ایکسٹرنل سورس سے ہم آکسیجن انسپائریشن میں ان کرتے ہیں، وہ لنگ سے ہوتے ہوئے بلڈ کے ذریعے کہاں پہ جاتا ہے؟ ٹیشوز میں جاتا ہے. سو جب ٹیشو آکسیجن کو یوز کرتی ہے نا، یوز، تو اس آکسیجن کی یوز سے بائی پروڈکٹ ہمارے پاس کون سا گیس پروڈیوس ہوتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. کاربن ڈائی آکسائڈ از دا گیس پروڈیوس بائی پروڈکٹ وین دا ٹیشو یوز آکسیجن. جب کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو جائے نا، یہ پوائنٹ ضرور یاد رکھیں، دس گیس وی ڈونٹ نیڈ فار اینی ایکٹیویٹی، دس از دا ویسٹ پروڈکٹ. یہ کیا ہے؟
वेस्ट प्रोडक्ट है। तो कौन सा गैस हमारे लिए अच्छा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ वेरी इसेंशियल फॉर अस। ये ऑक्सीजन हमें बाहर कहाँ से मिलता है? ये प्लांट से मिलता है। इसलिए कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है कि नहीं? ये फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है लाइट की मौजूदगी में, उससे हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। लेकिन प्लांट यूज़ क्या करता है जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड बाय द प्लांट विच गिव्स अस ऑक्सीजन, और हम ऑक्सीजन यूज़ करके फिर प्लांट को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इस तरह वो बायोसिंथेटिक कनेक्शन मेंटेन होता है। समझ आ गई कि नहीं? क्वेश्चन ये था ना कि जब ऑक्सीजन टिश्यूज़ में आता है उसको यूज़ करके हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड के ज़रिए हमने कहाँ को पहुँचाना है? वापस लंग्स को। और जब ये वापस लंग्स को हम पहुँचाए ताकि वो लंग्स से बाहर निकल जाए और उसको प्लांट यूज़ करके हमें फिर से क्या दे दे? ऑक्सीजन दे दे। ये एक सर्कल है। मुझे ये बताए कि ऑक्सीजन इज़ हायर इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो किसकी तरफ हम लेके आते हैं? टिश्यूज़ में। और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस प्रोड्यूस इन द पेरिफेरल टिश्यू एंड इट शुड बी सेंट बैक टुवर्ड द लंग्स फॉर एक्सहेलिंग। ठीक है। अब मुझे ये बताना पड़ेगा आप लोगों की तरफ से, अगर 100% हम क्या प्रोड्यूस करें? कार्बन डाइऑक्साइड। 100% कार्बन डाइऑक्साइड में से कितना परसेंट हम चाहेंगे कि लंग्स के ज़रिए बाहर निकाले? 100%। क्योंकि दिस गैस वी डू नॉट नीड फॉर एनी एक्टिविटी। ये वेस्ट गैस है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ये जब भी प्रोड्यूस होगा उसको हमने कहाँ पे पहुँचाना है? बाहर लंग्स के ज़रिए पहुँचाना है। तो मैंने अभी तक कौन से जिक्र की है? ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आता है? शाबाश। ऑक्सीजन बाहर से लंग्स को आता है और फिर लंग्स से ब्लड के ज़रिए टिश्यूज़ को जाता है, पेरिफेरल टिश्यू को। पेरिफेरल टिश्यू उस ऑक्सीजन को यूज़ करके हमें क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो फिर ब्लड के ज़रिए दोबारा लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स से एक्सहेल हो जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू करना है ताकि आप लोगों को सर्कल का पता हो। हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ तक पहुँचाएंगे? लंग्स तक। और फिर वहाँ ऑक्सीजन को लंग्स से कहाँ तक पहुँचाएंगे? टिश्यू तक। और ये सारा सर्किट जो है ना, सर्किट ये किसके ज़रिए होता है? ब्लड के ज़रिए। लंग्स और टिश्यू के दरमियान इन दो गैसेस की ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड करता है। इसलिए सेंटेंस में क्या लिखा है? The two types of gases which is transported, that is oxygen and carbon dioxide in the blood between lungs and tissue. तो अब आप लोग स्पेसिफिक हेडिंग दे दे, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एग्जाम में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और फिजियोलॉजी बुक में एक्सप्लेन भी ये ज़्यादा किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड हाउ इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू बैक टू द लंग्स। तो इसमें नीचे लिखे कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड वेयर? इज प्रोड्यूस्ड इन द पेरिफेरल टिश्यू, in the peripheral tissue and going back to the lungs You are currently the only person in this conference. for exhaling। किसके लिए? exhaling के लिए। पेरिफेरल टिश्यू में प्रोड्यूस हुआ है, अभी उसको हमने कहाँ पे लेके जाना है? लंग्स में लेके जाना है ताकि उसको हम महबूब क्या करें? प्रॉपरली एक्सहेल कर सकें। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें, 100% कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी एक्सहेल फ्रॉम दी बॉडी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि 100% कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल बाय द लंग्स, एक्सहेल बाय द लंग्स। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड जितना प्रोड्यूस हुआ है 100% उतना ही हम बाहर बॉडी से निकालेंगे। ये पॉइंट याद रखें। अब यहाँ पे एक हेडिंग दे दें, फॉर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पेरिफेरल टिश्यू में प्रोड्यूस होता है वो कितनी शक्लों में फिर पेरिफेरल टिश्यू से कहाँ पे जाता है? लंग्स की तरफ जाता है। तो ये याद रखें, ये फ्री फॉर्म है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्री फॉर्म। CO2 अकेला, इसको हम फ्री फॉर्म कहते हैं या इसको हम डिजॉल्व फॉर्म कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिस शक्ल में प्रोड्यूस होता है तो 100% उसी शक्ल में लंग्स की तरफ नहीं जाता, इसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 मुख्तलिफ शक्लों में
پیریفرل ٹیشو سے واپس کس کی طرف جاتا ہے؟ لنگس کی طرف. وہ میں پروف کروں گا کہ کس طرح جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ یہاں پہ لکھیں نمبر ون از بائی کاربونیٹ. کاربن ڈائی آکسائڈ کس کی شکل میں جاتا ہے؟ بائی کاربونیٹ, اٹ از کالڈ HCO3. بائی کاربونیٹ از HCO3. نیکسٹ آپ لوگوں نے لکھنا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ آلسو گوئنگ بیک ان دا فارم آف کارب امینو ہیموگلوبن. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ کے اندر جو ہیموگلوبن ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ چپک کر واپس لنگس کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک گاڑی کھڑی تھی بلڈ میں, کاربن ڈائی آکسائڈ ایک سواری ہے, یہ آ کر گاڑی کے دروازے میں بیٹھ گیا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے. وہ گاڑی کون سی تھی؟ ہیموگلوبن. اور سواری کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہیموگلوبن کے اوپر اٹیچ ہونا تاکہ اس کو وہ کیری کر سکے, اس کو ہم کاربامینو ہیموگلوبن کہتے ہیں. مطلب کاربامینو ہیموگلوبن از اے اسٹرکچر which is made due to the attachment of carbon dioxide with hemoglobin. ٹھیک ہے, اور کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اکیلے ہی جانا ہے, اس کو ہم ڈیزالو کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ڈیزالو. ڈیزالو کا مطلب ہوتا ہے فری کاربن ڈائی آکسائڈ, کہ وہ کسی کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہوتا. تو یہ آپ لوگوں نے ایگزام کے لیے یہ ٹرک یاد رکھنا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ٹوٹل کتنی فارم میں ہوتی ہے؟ 3 فارم میں. کن کن میں؟ بائی کاربونیٹ کی شکل میں, کاربامینو ہیموگلوبن کی شکل میں, اور ڈیزالو فارم میں. ایم سی کیوز یہ یاد رکھنا ہے کہ فار ایگزامپل ایم سی کیوز یہ یاد رکھے دا میکسیمم کاربن ڈائی آکسائڈ ٹرانسپورٹ occur in the form of dash. یاد رکھیں the maximum carbon dioxide transport occur in the form of dash. ان تینوں میں سے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ بائی کاربونیٹ کی شکل میں جا سکتا ہے. یہ بھی پتہ چلا کاربن ڈائی آکسائڈ ہیموگلوبن کے ساتھ کمبائنڈ کر کے بھی جا سکتا ہے, اور یہ بھی پتہ چلا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیزالو شکل میں بھی جا سکتا ہے. تو اگر ایم سی کیوز آ جائے نا کہ ان تینوں میں سے کس فارم کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ جائے گا, آنسر از بائی کاربونیٹ. یہ ایم سی کیوز ہے. دا میکسیمم ٹرانسپورٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دا پیریفرل ٹیشو ٹوورڈ دا لنگ دیٹ از اکورنگ ان دا فارم آف بائی کاربونیٹ. یہ بائی کاربونیٹ کی شکل میں ہوگا. یہاں تک کلیئر ہے کہ نہیں؟ اب ہم وہ ٹیسٹ ہمیں پروف کرنے پڑیں گے, یہ ابھی ہم پروف کریں گے اس طرح. یہ آسان کنسیپٹ ہم تو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے, ہم نے پروف کرنے ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس طرح کیسے آتا ہے. تو دیکھیں, ہاں آپ لوگ ایک ڈائیگرام ڈرا کریں. دس از آرٹری. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس آرٹریز ہے. آرٹری از اے ویسل, اور یہ آرٹری جناب اس طرح کنیکٹ ہوتی ہے وین کے ساتھ. کس کے ذریعے؟ ہاں جی, کیپلریز کے ذریعے. آرٹریز آر کنیکٹیڈ ٹو دا وین بائی دا ہیلپ آف کیپلریز. یہ آپ لوگ امیجن کریں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایک کیپلری ہے, اور یہ کیا ہے؟ یہ وین ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از کالڈ وینس سائڈ. جو وینس سائڈ ہے یہ وہ بلڈ ہے جو وین جو ڈی آکسی بلڈ ہے, اور یہ وہ بلڈ ہے جس میں آکسی ہوتا ہے, آرٹیریل سائڈ. تو آرٹیریل سائڈ اور وینس سائڈ یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں بائی دا ہیلپ آف کیپلریز کے ذریعے. اب دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ دا اسپیس آؤٹ سائڈ کیپلری از پیریفرل ٹیشو. مطلب جو اسپیس ہم نے You باہر are کریٹ کیا currently the ہے نا only اس person in ٹیشو this کے باہر, conference. یہ ہمارے پاس ٹیشو اسپیس ہے. اس طرح ہے نا, یہ ٹیشو اسپیس ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل یہاں سے جو بلڈ آئے گی نا, لنگز ادھر پڑے ہیں, لنگز اس پہ تھوڑا سا سوچنا ہوگا. لنگ سے اس طرح کی بلڈ آتی ہے. پیریفرل ٹیشو کو جانے والے ویسل ہمیشہ آرٹریز ہوتے ہیں, اور پیریفرل ٹیشو سے واپس بلڈ لانے والے ویسل کیا ہوتے ہیں؟ وہ وینز ہوتے ہیں. اگر ہم دل کو یہاں پہ دیکھیں, ہارٹ ہے نا, ہارٹ, تو ہارٹ سے پمپنگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ہارٹ جو پمپنگ کرتی ہے وہ بلڈ آکسیجنیٹ ہوتی ہے کہ ڈی آکسیجنیٹ؟ وہ آکسیجنیٹ ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ لیفٹ وینٹریکل کی بات کر رہا ہوں. تو بلڈ جب لیفٹ وینٹریکل سے پمپنگ کرے گا, وہ بلڈ دے گا نا پورے باڈی کو, تو وہ کون سی بلڈ ہوگی؟ آکسیجنیٹ. تو پیریفرل ٹیشو کو جو ویسل آئے گی نا وہ کون سی ہوگی؟ آرٹریز ہوگی. اور پیریفرل ٹیشو کے اندر پھر کیا پروڈیوس ہوگا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. اس کو واپس لے جانے والے ویسل کون سے ہوں گے؟ وہ وینز ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب ادھر دیکھیں, ہاں
یہ پوائنٹ یاد رکھے کہ آرٹیریل سائڈ میں اس بلڈ کے اندر اس طرح یہ آر بی سیز ہوں گے کہ نہیں ریڈ بلڈ سیل، کیونکہ ایوری بلڈ ہے ملینز آف آر بی سی، اس کے اندر آر بی سی ہوتا ہے. ہم ایک آر بی سی کی بات کریں گے. اس آرٹیریل سائڈ سے اس طرح ملینز آف آر بی سیز آتے ہیں، اور جب یہ کس تک پہنچ جاتے ہیں شاباش، جب یہ آر بی سی پہنچ جاتے ہیں انٹو دا کیپیلری، یہ ہمارے پاس ایک بائی کنکیو شیپ میں کیا ہے، اس کالڈ آر بی سی. آر بی سی کنٹین ہیموگلوبن. آر بی سی کے اندر کیا ہوتا ہے، ہیموگلوبن. یہ میں ایک ڈرا کرتا ہوں کہ بھائی دس از ون آف دا ہیموگلوبن، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہیموگلوبن کین کیری آکسیجن. تو یہ ہیموگلوبن اس لنگ سے آکسیجن لے کر اس طرح کے جناب ٹیشو تک لانے کی کوشش کرتا ہے. ادھر دیکھیں، یہ ہیموگلوبن جب آکسیجن لاتا ہے نا تو وہ ٹیشو کو دیتا ہے، اور جب وہ ٹیشو آکسیجن کو یوز کرتا ہے گلوکوز کی موجودگی میں. گلوکوز فارمولہ کیا ہے، C6H12O6. تو یہاں سے بات کیا بنی کہ لنگ سے جناب اس طرح بلڈ لانے والا جو ویسل ہے وہ کیا ہے، آرٹری ہے. آرٹری کے اندر آر بی سی ہوتے ہیں، اس آر بی سی کے اندر کیا ہوتا ہے، ہیموگلوبن. یہ ہیموگلوبن جب آکسیجن لا کر ٹیشو کو دیتا ہے تو وہ ٹیشو کے اندر کس کے ساتھ ملتا ہے، گلوکوز کے ساتھ. So when oxygen is combined in the tissue with glucose, it will leads to the production of energy, which is called ATP. It leads to the production of water and carbon dioxide gas. ہم نے یہ بات تو کی تھی نا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہے، پیریفرل ٹیشو میں پروڈیوس ہوتی ہے. آکسیجن کو ہم کہاں سے لاتے ہیں، لنگ سے. آکسیجن کو لنگ سے لا کر کس کو دیتے ہیں، ٹیشو کو. اور جب وہ آکسیجن ٹیشو یوز کرتا ہے تو وہ اس آکسیجن کی یوز سے اپنے لیے انرجی پروڈیوس کرتا ہے، واٹر پروڈیوس کرتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ. تو اے ٹی پی از گڈ فار دا ٹیشو اور بیڈ فار دا ٹیشو. اٹ از گڈ فار دا ٹیشو، اٹ از انرجی، ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ. یہ تو انرجی ہے، یہ ٹیشو اپنے لیے یوز کرے گی. واٹر ٹیشو کو چاہیے کہ نہیں، پانی بھی اچھی ہے یہ بھی یوز کرے گی، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ ٹیشو کو نہیں چاہیے، اٹ از اے ویسٹ پروڈکٹ. تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ دے کے نا، یہ ہمارا اب یہ مین چیز ہے. اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم نے کیا کرنا ہے، ٹیشو میں رکھنا ہے یا واپس ایکسہیل کرنا ہے، ایکسہیل کرنا ہے، نکالنا ہے. لیکن اس کو نکالنے کے لیے ہم نے اس کو کہاں تک لانا ہوگا، لنگس تک لانا ہوگا. اب ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہاؤ کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دا ٹیشو بائی دا ہیلپ آف دس بلڈ سرکولیشن ریچز ٹو دا لنگ. اب اس کی ہم یہ ٹرانسپورٹ پڑھیں گے، ٹرانسپورٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ. اب ادھر دیکھیں، اگر فار ایگزامپل بات سن لے، اگر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ٹیشو سے اس بلڈ میں آنا چاہتا ہے، بلڈ میں، تو یہ اس ممبرین کو کراس کرے گا کہ نہیں. وٹ از دس ممبرین، یہ کس چیز کا ممبرین ہے، کیپیلری. Therefore it is called capillary membrane. یہ کیپیلری کیا ہے، ممبرین ہے. یہ کیپیلری ممبرین. اوکے، ایوری ممبرین از اے lipid soluble membrane. مطلب جتنے بھی ممبرینز ہوتے ہیں نا، یہ جتنے بھی بیریئرز ہوتے ہیں باڈی کے اندر، یہ لپڈ کیا ہوتے ہیں، سالوبل ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ممبرینز یا بیریئرز ہوں گے نا باڈی کے اندر، یہ ان چیزوں کو الاؤ کرے گی جو وہ چیزیں بھی کیا ہوگی، لپڈ سالوبل. اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے نیچے لے کے اٹ از ہائیلی لپڈ سالوبل گیس. کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے پاس کیا ہے، ہائیلی لپڈ، ہائیلی لپڈ سالوبل گیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہائیلی لپڈ سالوبل ہے، یہ ڈیزالو ہوتا ہے. اور جو چیز بھی لپڈ سالوبل ہوگی اس کو کسی بھی ممبرین کو کراس کرنا بہت کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. تو اگر آپ لوگوں سے یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جائے نا کہ وین کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دا ٹیشو ریچز ٹو دا بلڈ it will cross its capillary membrane, which one of the following transport یا mechanism will be required. No mechanism, because it is diffusible. یہ diffusible ہے، یہ lipid soluble ہے. اور جو گیس بھی lipid soluble ہوتا ہے وہ کسی بھی You are currently the membrane only کو person بغیر in this energy use conference. کر کے کراس کر سکتا ہے. تو کوئی ٹرانسپورٹ یا کوئی میکینزم چاہیے کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے، نہیں چاہیے. ہاں مسعود، یہ اب ٹیشو اسپیس سے کیپیلری ممبرین کو کراس کر کے کہاں پہ گیا ہے، شاباش، بلڈ میں. کتنا پرسنٹ پروڈیوس ہوا ہے، 100. اور کتنا پرسنٹ بلڈ تک آ چکا ہے، 100. اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% ول بی پروڈیوس ان دا ٹیشو. اتنا ہی 100% یہ کیپیلری ممبرین کو کراس کر کے کہاں پہ آئے گا، بلڈ میں آئے گا. بات سمجھ آ گئی. لیکن اب اس بلڈ کے اندر کون سی چیز بھی ہے، ہاں، وٹ از دس ہول محبوب، آر بی سی. بلڈ کنٹین آر بی سی. تو ان 100%
कार्बन डाइऑक्साइड में भी। ये देखिए क्या है, ये आरबीसी मेम्ब्रेन है कि नहीं, और कोई भी मेम्ब्रेन उन चीज़ को अलो करता है टू एंटर व्हेन इट इज़ लिपिड सॉल्युबल। तो इन 100% कार्बन डाइऑक्साइड में से 93% एमसीक्यू से कितना परसेंट, 93% ब्लड के अंदर किसके अंदर चले जाते हैं, आरबीसी के अंदर। तो इधर देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है जनाब कितना परसेंट अंदर, शाबाश 93%। तो इसका मतलब ये कितना परसेंट रह गया, 7%। तो एमसीक्यूज ये है ना कि 100% जब टिश्यू स्पेस से ये कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में आ जाता है, तो उन 100 में से 93% किसके अंदर चला जाता है, आरबीसी में, और 7% रिमेन इन द ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, अब इस 93% में देखें एमसीक्यूज है, हाँ 93% आरबीसी के अंदर तो आ गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ आरबीसी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना परसेंट आया है, 93। उस 93% के अंदर जो 23% है, कितना परसेंट है, 23। इनका 23% कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली किसको अटैच हो जाएगा, हीमोग्लोबिन को। किसको, हीमोग्लोबिन को। मतलब 23% आउट ऑफ 93 इट इज़ अटैच टू द हीमोग्लोबिन। और कितना परसेंट रह गया, 70%। ये 70% आरबीसी के अंदर किसके साथ मिल जाएगा, वाटर के साथ। एवरी सेल कंटेन वाटर, हर एक सेल के अंदर 60 to 70% क्या होते हैं, वाटर। फिर देखें इतना कितना परसेंट प्रोड्यूस हुआ, 100। कितना परसेंट कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया था, 100। उस 100 में से कितना परसेंट ब्लड में रहा, 7। कितना परसेंट आरबीसी में चला, 93। उस 93 का कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुआ, 23। तो कितना परसेंट अब ये रहा है, 70%। इसका मतलब 70 और 23 वही 93 है कि नहीं। ये 70% किसके साथ मिलेगा, वाटर। और जब वाटर के साथ ये मिलेगा, इन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इकट्ठा करके बस क्या बनाएगा, H2C अपनी जगह, एक O2 और O कितना बन गया, O3। H2 क्या बनेगा, CO3। देखे ना, ये H2 अपनी जगह पे आया, C अपनी जगह पे आया, ये कितने O है, 2, और ये एक ये है, तो O3, H2CO3। इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। सो 70% कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कंबाइंड विद द वाटर in the presence of carbonic anhydrase enzyme to form carbonic acid। ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब इधर देखे, हाँ लिखना नहीं है, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल जो चीज़ होते हैं वो डिसोसिएट हो जाता है। जो भी डिसोसिएट होता है तो उससे एक H रिमूव कर H+ बन जाएगा, और क्या बनेगा इधर, HCO3। इसका मतलब ये वो HCO3 है ना जिसके अंदर हिडन क्या पड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जब इस तरह जाएगा ना ब्लड में, तो फिर ये उधर जाकर लंग्स में किसको दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं HCO3 को ले लूँ, इधर देख HCO3, इसको आप ब्रेक करें, H अलग करें, C अलग करें, O2 O3 से एक O इसके साथ मिलाए तो ये हाइड्रोक्साइड आयन हुआ ना, और ये कितना O2। इसका मतलब ये है कि HCO3 के अंदर हिडन CO2 है कि नहीं। इसका मतलब ये HCO3 तब बना है जब यहाँ पे कौन आया था, CO2 आया था। तो ये ब्लड इस तरफ कर जाएगा। देखें अब मुझे ये बताए कि इसके अंदर CO2 है कि नहीं, हाँ है। इसके अंदर कितना परसेंट CO2 है, 70%। क्योंकि ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बना है ना, तो इसका मतलब HCO3 के अंदर कितना परसेंट CO2 है, 70%। कितना परसेंट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, 23%। कितना कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ है, 23। और कितना परसेंट फ्री है, 7। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो कितनी शक्लों में जाएगी, 3। ये वो 3 शक्लें हैं। एक बाइकार्बोनेट की शक्ल में जाएगी, और बाइकार्बोनेट में जाने वाली शक्ल ये कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट बनाती है, 70। You are currently हीमोग्लोबिन the के only साथ person in this conference. 23, और फ्री डिजॉल्व फॉर्म 7। इनको सब मिलाकर 100 बन जाएगा कि नहीं। इसलिए इनमें से द मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट अकर इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ये MCQ आता है पेपर में कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या
تو نارمل فیزیولوجیکل پروسیس ہے، وہ تو پیتھولوجی کی ہم بات کرتے ہیں. اب کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوا، اب پی ایچ کو ڈسٹرب نہ کیا بغیر اس کو ہم نے باہر بھی نکالا ہے. اگر یہ بلڈ اپ ہوتا جائے، بلڈ اپ ہو جائے اور اس کا لیول بہت بڑھ جائے تو یہ پی ایچ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. لیکن یہ تو فیزیولوجی ہے، یہ تو پیتھولوجی نہیں ہے، اس سے تو پی ایچ کو کچھ نہیں ہوگا. بتائے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. وہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ لنگز میں بلڈ اپ ہو جائے پیتھولوجیکلی وہ ریسپیریٹری ہے، لیکن دس از ٹیشو نٹ لنگس. بائی کاربونیٹ لنگز میں، یہ تو ٹیشو سپیس ہے، یہ تو ٹیشو کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک تو ہم لنگز میں گئی ہے نہیں ہے، یہ تو ہم پیریفرل ٹیشو کے اندر چل رہے ہیں. ابھی تک تو ہم لنگز کو گئے نہیں ہے. یہ کون سے ٹیشو میں بات ہو رہی ہے؟ پیریفرل ٹیشو میں. ٹھیک ہے نا. یہ تو فزیولوجی ہے، جیسا کہ ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن جاتا ہے ٹیشو میں، کاربن ڈائی آکسائڈ ٹیشو سے، اب واپس لنگس کو کیسے آئے گا وہی بات بتا رہا. وہ ابھی آپ کی بات پہ آ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، آسان ہو جائے گا اور بھی. لیکن اتنا ہمیں پتہ چلا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اگر ہم نے ٹیشو سے لنگس کی طرف لے کے جانا ہے تو کتنی شکلوں میں لے کے جائیں گے؟ 3 شکلوں میں. کون کون سے؟ بائی کاربونیٹ، ہاں، کاربامینو ہیموگلوبن اور ڈیزال فارم، ڈیزال مین فری فارم میں. ٹھیک ہے. اب ادھر ایک مسئلہ ہے، ادھر دیکھیں، یہ پوائنٹ ضرور یاد رکھ لینا. اب فار ایگزامپل یہ ایچ پلس یہ کیا ہے؟ یہ پروٹان ہے. یہ ایچ پلس کیا ہے؟ یہ پروٹان ہے. اور پروٹان از ایسڈ اور بیس؟ اٹ از ایسڈ. دس ایچ پلس ایکٹ از اے ایسڈ. اس کا فری فارم ٹاکسک ہے کہ ٹاکسک نہیں ہے؟ یہ ٹاکسک ہے. یہ ایسیڈوسس کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے اس ایچ پلس کو فری رکھنا ہے یا کسی کے ساتھ بائنڈ کرنا ہے؟ بائنڈ کرنا ہے. یہ ایچ پلس بھی جناب یہ ہیموگلوبن اپنے ساتھ کیا کر دیتا ہے؟ بائنڈ کر دیتا ہے. ایچ پلس ان دا فری فارم از ٹاکسک بٹ ایچ پلس ود باؤنڈ فارم از نان ٹاکسک. تو ایچ پلس کی ٹاکسٹی کو کون کم کرے گا؟ ہیموگلوبن. ہیموگلوبن کے اندر ایک ہیموگلوبن، گلوبن از اے پروٹین اور پروٹین از میڈ اپ آف امینو ایسڈ. اس ہیموگلوبن کے اندر ایک امینو ایسڈ ہوتا ہے، اس امینو ایسڈ کا نام ہوتا ہے ہسٹڈین. کون سا امینو ایسڈ؟ ہسٹڈین از دا امینو ایسڈ which is present in hemoglobin and this histidine has a negative charge amino acid. یہ کون سا چارج ہوتا ہے؟ نیگیٹو. So this negative charge histidine has a greater affinity for attacking with positive charge H+. تو یہ H+ کو جب پکڑ لے گا نا تو ایسڈ بیس بیلنس پہ کوئی ایفیکٹ پڑے گا. اس لیے ہیموگلوبن کا ایک کام کیا ہے؟ اٹ مینٹین ایسڈ بیس بیلنس. یاد رکھیں. تو ہیموگلوبن کے کام اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھے کہ واٹ آر دا فنکشنز آف ہیموگلوبن، نمبر 1، ہیموگلوبن کین کیری آکسیجن فرام دا لنگس ٹو دا ٹیشو. 100% آکسیجن لنگ سے ٹیشو تک کون لے کے جاتا ہے؟ ہیموگلوبن. دوسری فنکشن، کتنا پرسنٹ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا؟ 23%. تو ہم کہہ سکتے ہیں ہیموگلوبن ناٹ اونلی کیری آکسیجن بٹ اٹ کین آلسو کیری کاربن ڈائی آکسائڈ. کتنا پرسنٹ؟ 23. اور ہیموگلوبن آلسو مینٹین ایسڈ بیس بیلنس ٹو اٹیچ دیم سیل ود ایچ پلس. تو یہ کتنے فنکشن بن گئے؟ 3. بتائے جلدی جلدی. فرسٹ فنکشن از اٹ کیری آکسیجن فرام لنگس ٹو دا ٹیشو. آلسو اٹ کین کیری کاربن ڈائی آکسائڈ فرام ٹیشو ٹوورڈ دا لنگس and it maintain acid base balance because it hold H+. because hemoglobin has a negative charge histidine اور یہ H پلس کو جو ہے نا بائنڈ کر کے ایسڈ بیس بیلنس کو مینٹین رکھتا ہے. اب ادھر دیکھیں، یہاں پہ تو چلو یہ H اس کے ساتھ رہ گیا، لیکن یہ کیا رہ گیا؟ HCO3. یہ HCO3 بلڈ میں بنا ہے یا RBC کے اندر بنا ہے؟ RBC. تو یہ MCQs ہے. یہ HCO3 RBC کے اندر ڈیمیجیبل ہے. تو HCO3 کو ہم نکالیں گے کہاں تک؟ شاباش، بلڈ میں. بلڈ میں نکالیں گے. جب HCO3 RBC سے باہر آئے گا نا، باہر، تو یاد رکھے یہاں سے بلڈ کے اندر جو کلورائڈ آئن ہوتا ہے نا وہ اس RBC میں جائے گا. کیا چیز؟ کلورائڈ آئن کس میں جائے گا؟ RBC. تو اس کا مطلب یہ ہے MCQs کہ HCO3 in the RBC is shift along which one of the following ion? Answer will be chloride. You are currently the only person in this کلورائڈ conference. بلڈ میں جو پڑا ہوتا ہے نا یہ NaCl کا ایک کمپوننٹ ہے Cl. تو یہ کلورائڈ RBC میں جائے گا. تو یہ جب اندر جائے گا تو اس کے موجودگی میں باہر کون سی چیز آئے گی؟ بائی کاربونیٹ HCO3. تو اب ادھر دیکھیں
کتنا پرسنٹ جلدی جلدی بتا. آپ لوگوں نے تھیوری اس طرح لکھنی, تھیوری ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کنسیپٹ کی مین چیز ہے. دیکھیں کاربن ڈائی آکسائڈ از پروڈیوس 100%. It crosses capillary membrane because it is lipid soluble gas reaches to the blood. Out of that, how much percent carbon dioxide goes into the RBC? 93. Out of 93%, 23% carbon dioxide directly attached to the hemoglobin to form carbamino hemoglobin. 70% carbon dioxide combined with the water and they form carbonic acid H2CO3, and then H2CO3 is unstable, it dissociates into H plus and HCO3. This H plus is the acid, so it is taken by the hemoglobin because it contains histidine which is a negative charge amino acid. Or next, this HCO3 is coming out to the blood by the shift of chloride. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی کا CO2 جو پیریفرل ٹیشو میں پیدا ہوا ہے, اب ہم وہ سسٹیمک سائٹ سے کس سائٹ کی طرف لے کے جائیں گے؟ لنگس کی طرف. تو جب کاربن ڈائی آکسائڈ اب بلڈ لنگ سے آرٹری لے کے آ رہے, لیکن ادھر ٹیشو سے واپس لنگس کو کون جائیں گے؟ وینز جائیں گے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جب ٹیشو میں پروڈیوس ہوگا, اٹ از مینلی کیریڈ بائی آرٹیریل سرکولیشن اور وینس سرکٹ, یہ وینس سرکٹ میں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے جب یہ پورا کا پورا فیملی, پوری کی پوری شکلیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی وینس سرکٹ میں جائے گی لنگس کی طرف, تو یہ کتنی شکلوں میں جائے گی؟ 3 میں. نمبر 1 از بائی کاربونیٹ فارم, نمبر 2 از کاربامینو ہیموگلوبن, another از ڈیزالو فارم. کلیئر ہے؟ تو یہ پوائنٹ یاد رکھ لینا. بلڈ میں فلو کرے گا آر بی سی سے باہر. اب یہ فری بلڈ میں جائے گا, یہ آر بی سی تو بھی بلڈ میں جا رہی, لیکن یہ سیل ہے, یہ سیل سے باہر کہانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کتنا پرسنٹ کاربن ڈائی آکسائڈ چھپا ہوا ہے؟ 70. اور یہ کتنا پرسنٹ ہے؟ اس کا مطلب 77% کاربن ڈائی آکسائڈ آر بی سی سے باہر جائے گا, اور 23% کس نے رکھا ہوا ہے؟ آر بی سی نے. کیونکہ 23% کس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے؟ ہیموگلوبن کے ساتھ. اوکے, گڈ کویشچن. کلر میں فرق پڑتا ہے, اس لیے تو جو وینس بلڈ ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے, وہ بلو دکھتی ہے. لیکن یہ ہیموگلوبن جب اس سائڈ پہ تھا نا, اس سائڈ پہ جب تک وہ کیا نہیں لے چکا تھا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ, تو آکسیجن زیادہ کی وجہ سے وہ ہمیں ریڈ دکھتی ہے. اس لیے آرٹیریل بلڈ آر ریڈش ان کلر, وینس بلڈ آر بلوئش ان کلر. ٹھیک ہے, بلوئش کلریشن آف دا وینس بلڈ از مینلی ڈیو ٹو کاربن ڈائی آکسائڈ کنٹینٹ. کلیئر ہے؟ اب ادھر دیکھیں, ہاں یہ کلیئر ہے. تو ایم سی کیوز جو آتے ہیں نا پی ایم ڈی سی میں صرف, وچ ون آف دا فالوئنگ از دا میکسیمم فارم آف کاربن ڈائی آکسائڈ ٹرانسپورٹ؟ آنسر از بائی کاربونیٹ. اس کو ایم سی کیوز دیکھیں کہ 70% کاربن ڈائی آکسائڈ ٹیشو سے لنگس کی طرف کون کیری کرے گا؟ بائی کاربونیٹ کرے گا. اب دیکھیں اس کو ہم فار ایگزامپل اس طرح, یہ لنگس, یہ پیریفرل ٹیشو کی بات ہم نے کی ہے کہ لنگس کی, یہ پیریفرل ٹیشو میں ہم نے کیا پروڈیوس کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. اب یہ کس کو پہنچے گا؟ لنگس کو. اب ادھر دیکھیں, ہاں یہ لنگس کو پہنچے گا. اب فار ایگزامپل اگر یہ لنگ ہے, اس طرح یہ ایک لنگ ہے, فار ایگزامپل یہ دوسری لنگ ہے, دس از لنگس. اب یہ بلڈ جو ہے نا اس طرح آ رہی ہے بلڈ, یہ لنگس کیپلری ہے. یہ کیا ہے؟ لنگس کے اندر کیپلری, پلمونری کیپلری جس کو کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سسٹیمک کیپلری ہے. ٹیشو کے اندر کیپلری کو ہم سسٹیمک کیپلری, اور یہ لنگس کے ساتھ کیپلری کو پلمونری کیپلری. تو یہ کیپلری کا یہ سائڈ, یہ تو وینس ہے نا اس طرح, اور یہ کون سا ہے؟ آرٹیریل سائڈ ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ اس سائڈ سے آئیں گے یا اس سائڈ سے آئیں گے؟ اس سائڈ سے. تو ادھر دیکھیں سارا کا سارا کہانی بتائے, ادھر پہ جب یہ آئے گا تو اس میں آر بی سی ہوں گے کہ نہیں؟ آر بی سی کے اندر یہ کیا ہے؟ ہیموگلوبن. ہیموگلوبن کے ساتھ کتنا پرسنٹ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے؟ 23. کتنا پرسنٹ فری ہے؟ 7. اور کتنا پرسنٹ یہاں پہ بائی کاربونیٹ کی شکل میں آئے ہیں؟ 70%. اس طرح ہے کہ نہیں؟ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ لوگ جب اس ٹیشو سے وینس بلڈ کے ذریعے لنگس کے پیلری میں آ جائے تو پھر اس کو ہم نے باڈی سے باہر نکالنا ہے, ایکسہیل کرنا ہے. اب دیکھیں, ہاں کوشچن یہ ہے کہ جب یہ ٹیشو میں یہ معاملہ آ جاتا ہے نا, دیز آر کالڈ پلمونری کیپلریز.
پلمونری کیپلریز مطلب یہ ہے کہ لنگس کے اندر جو کیپلریز ہے یہاں تک جب یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے You نا are تو currently اس the کے only بعد کیا person in ہوتا this ہے conference. جو 7 اور اس ہیموگلوبن کے ساتھ H+ ہے کہ نہیں جو اس نے ایسڈ بیس بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ تو آسانی سے چلا جائے گا باہر کیونکہ اس نے جتنے بھی بیریئر کراس کرنے ہیں آسانی سے جا سکتا ہے. فری کاربن ڈائی آکسائڈ از آلویز گو آؤٹ کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کسی بھی بیریئر کو کراس کرنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہے کیونکہ اٹ از ہائیلی لیپڈ سالوبل گیس اور لیپڈ سالوبل گیس کسی بھی بیریئر سے آسانی سے ڈیفیوز ہو سکتا ہے. تو لنگز میں جو ہی کاربن ڈائی آکسائڈ پہنچ جاتا ہے نا تو اس کا جو فری فارم تھا 7% وہ بھی اپنی شکل میں چلا جائے گا. لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ جب تک ڈیٹیچ نہ ہو جائے کسی چیز سے جیسے کہ ہیموگلوبن سے یا کاربن ڈائی آکسائڈ HCO3 سے واپس اپنی شکل میں نہ جائے تو اس کو ہم ریورس باہر نہیں نکال سکتے. اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے کہ نہیں کتنا %؟ 70. لیکن بائی کاربونیٹ کو ہم ایکسہیل نہیں کر سکتے. اب ادھر دیکھیں کوشچن یہ ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز اندر آ چکی ہے کلورائڈ کیونکہ جب یہ بائی کاربونیٹ باہر آیا تھا تو کون سی چیز اندر چلی گئی تھی کلورائڈ اندر چلی گئی تھی کہ نہیں. اب ادھر دیکھیں ہاں کوشچن یہ ہے جب ہم سانس لیں گے آکسیجن سانس میں ہم کیا لیتے ہیں آکسیجن تو آکسیجن کنسنٹریشن از ہائی ان دا ٹیشو اور ان دا لنگس اور جب آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہو اور وہ زور سے آ جاتا ہے نا لنگ سے نیچے بلڈ میں تو اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ کیا ہے ہیموگلوبن. تو جب آکسیجن آ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس 23% کاربن ڈائی آکسائڈ کو کک کر دیتا ہے باہر نکال دیتا ہے. یہ 23% کاربن ڈائی آکسائڈ ادھر دیکھے یہ کیا ہو گیا شاباش یہ فری ہو گیا کہ نہیں. اب یہ فری اس لیے ہوا کہ اس پر کون سی چیز بیٹھ گئی آکسیجن کیونکہ یار دیکھیں اگر گھر میں ایک بندہ ہے نا وہ ویسے کزن ہے یا جو بھی ہے لیکن جب گھر کا اپنا بندہ آتا ہے نا وہ بندہ خود جگہ چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اپنا جگہ جو آکسیجن کا ہے پیورلی وہ کیا ہے وہ کاربن ہیموگلوبن ہے. تو ہیموگلوبن جب اس پہ آکسیجن بیٹھے گا تو دس 23% کاربن ڈائی آکسائڈ بیکم فری یہ ڈیٹیچ ہوگا نا اور جب یہ فری ہوگا تو اس کے لیے پھر اڑنا آسان ہے کہ نہیں. اور یہ کتنا % کاربن ڈائی آکسائڈ اڑے گا 23. یہ کتنا % اڑا تھا اس کا مطلب ابھی تک ہم نے کتنا % کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کیا 30. کتنا % رہ گیا ہے 73. اب ادھر دیکھیں اب یہ یہاں پہ کیا کرتا ہے کلورائڈ کو کہتے ہیں کہ یار تم ایسا کرو تم باہر آ جاؤ. جب یہ باہر آ جائے گا تو یہ HCO3 کدھر جائے گا یہ اندر جائے گا کہ نہیں. جب کلورائڈ باہر آئے گا یہ شفٹ ہمیشہ HCO3 کدھر جائے گا اندر. آپ لوگ اگر سوچیں نا یہاں پہ HCO3 اندر سے باہر کی طرف آتا تو کلورائڈ اندر گیا تھا. یاد رکھیں کاربن ڈائی آکسائڈ ٹرانسپورٹ از آلویز ریورس اٹ از اپوزٹ ان دا پیریفرل ٹیشو اینڈ کیپلری ان دا کیپلری پلمونری کیپلری. یہاں پہ جو چیزیں ہوئے تھے اس کو الٹا کرے. یہاں پہ کلورائڈ کیا کدھر جائے گا باہر تو HCO3 اندر جائے گا. HCO3 کدھر جائے گا اندر. لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے آپ لوگ کہو گے اس H کا کیا بنا. جب آکسیجن بیٹھتا ہے نا آکسیجن ایک تو یہ کس کو ڈی فری کر دیتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس کی بیٹھنے سے کون بھی فری ہو جاتا ہے H+. H+ تو پھر مسئلہ ہے نا یہ کیا ہے ایسڈ ہے اس کو کسی اور بندے نے رکھنا ہے تو یہ HCO3 مائنس ہوتا ہے نا یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوگا H+ کے ساتھ اٹیچ ہوگا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں. اور اس سے کیا بنے گا H2CO3. ویری گڈ. اب یہ اسٹیبل ہے کہ انسٹیبل یہ ڈسوسیٹ ہوگا تو دیکھو H2 اپنی جگہ پہ اور اس کے ساتھ ایک اور ملا H2O ملے گا نا واٹر اور کیا ملے گا یہ CO2 ہم نے اس سے نکالا ہے کہ نہیں. اور یہ CO2 کتنا % ہے 70. اور یہ بھی فری ہے کہ باؤنڈ ہے فری تو کوئی بھی بیریئر کے ذریعے باہر جائے گا تو 70% ادھر سے چلا جائے گا. اب اگر لنگس کے اندر COPD ہے COPD مین کے باہر جانے کے راستے کیا ہے بلاک ہے یہ آستما ہے یہ لنگس خراب ہے تو پھر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پھر لنگ سے باہر نہیں جائے گا. تو اس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ریٹینشن کس میں بڑھے گی لنگس. اور کاربن ڈائی آکسائڈ از اے ایسڈ یہ ایسڈ ہے اور جتنے بڑھے گی اٹ کین کاز ریسپیریٹری ایسیڈوسس. جب تک لنگس ٹھیک ہے لنگ میں الاسٹیسٹی موجود ہے یہ تو نارمل آکسیجن کو کدھر لے کے جائے گی باہر. لیکن ایسیڈوسس یا الکلوسس کی بات تب آتی ہے when there is some pathologies. لیکن یہ تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں فزیولوجی کی بات کر رہے ہیں. تو کتنا % کاربن ڈائی آکسائڈ ٹیشو اسپیس میں پروڈیوس ہوا تھا 100% اور ہم نے نکالا کتنا ہے 100%. تو 100% لیکن
کاربن ڈائی آکسائڈ ٹیشو سے لنگس کی طرف اس شکل میں نہیں آتا جس شکل میں وہ خود پروڈیوس ہوتا ہے. کتنی فارمز میں آتا ہے؟ 3 میں، بائی کاربونیٹ، ڈیزالو فارم اینڈ کاربامینو ہیموگلوبن. ٹھیک ہے. اور اس کلاس سے آپ لوگ کو یہ بھی پتہ چلا کہ ہیموگلوبن از اے گلوبولر پروٹین which play 3 functions in the body. It can help in the oxygen carry, help You are in the currently the only transport of person in this carbon dioxide conference. 23%, and it maintain acid base balance. یہ لے کے شاباش. تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے پھر یاد رکھ لینا ہے. اس حساب سے پھر کاربن ڈائی آکسائڈ لنگ سے باہر ایکسہیل ہو جاتی ہیں. کچھ کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو یہ تھا ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ٹرانسپورٹ پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. Oxygen from the lungs is mainly carried by hemoglobin. اب دیکھیں یہاں پہ ہیموگلوبن کے اوپر کون سی چیز بیٹھ گئی ہے لنگز میں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ تو نکل گئی ہے تو آکسیجن آئی ہے نا. اب یہ لوگ واپس جائیں گے، آگے آئیں گے، آرٹیریل سائڈ پہ آئیں گے. جو چیز ادھر سے ان ہوگی تو یہ آؤٹ ادھر سے کرے گی. تو آرٹیریل سائڈ پہ جب یہ بلڈ آئے گی تو اس میں زیادہ کیا ہوگا؟ آکسیجن. اس لیے یوزولی آرٹیریل سائڈ آکسیجنیٹ ہوتا ہے، وینس سائڈ ڈی آکسیجنیٹ ہوتا ہے. اور پھر یہ آرٹیریل سائڈ سے یہ پورا کہانی ادھر کیپلری میں آئے گا کہ نہیں، ٹیشو میں. اور پھر یہ آکسیجن کس کو ملے گا؟ ٹیشو کو. اور وہ گلوکوز کو مل کر کیا بنائیں گے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. اور پھر یہ لوگ اس طرح آئیں گے اور اس طرح لنگ سے واپس چلتے جائیں گے بس. ٹھیک ہے. اوکے گڈ کوشچن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آکسیجن جو لنگ سے ٹیشو کی طرف کیری ہوگا نا، اس کے 2 فارم ہوتے ہیں، باؤنڈ فارم اینڈ ان باؤنڈ فارم. فری آکسیجن بھی ہوتا ہے اور آکسیجن ود ہیموگلوبن بھی ہوتا ہے. لیکن 98% آکسیجن از باؤنڈ ود ہیموگلوبن. تو اس کا مطلب یہ ہے the real oxygen that we need for the tissue work that should be bound form. ٹھیک ہے. لیکن آکسیجن کی کچھ پرسنٹیج یا کنسنٹریشن جو ہے ان باؤنڈ بھی ہوتی ہے لیکن بلڈ میں فری. لیکن میجورٹی آکسیجن that is going from the lungs toward the tissue that will be bound with the hemoglobin. ٹھیک ہے. یہ ایک ہیموگلوبن مالیکیول جو ہے نا وہ 4 آکسیجن مالیکیول کو کیری کر سکتے ہیں. 1 ہیموگلوبن کین کیری ہاؤ مینی آکسیجن مالیکیول؟ 4. یہ لے کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 ہیموگلوبن کین کیری ہاؤ مینی مالیکیول آف آکسیجن؟ 4 مالیکیول. دیکھیں آکسیجن مالیکیول آف آکسیجن، آکسیجن کو ہم O2 کہتے ہیں نا. O2 یہ ایک ہے کہ 2 ہے؟ مطلب مالیکیول ایک ہے لیکن اس میں آکسیجن ایٹم کتنے ہیں؟ وہ 2 ہیں. اس طرح مطلب O اور O یہ آکسیجن مل کر O2 بنے گا نا. اس کا مطلب O2 مین آکسیجن مالیکیول. 2 ایٹم کی کمبینیشن کو ہم مالیکیول کہتے ہیں. تو یہ آکسیجن کیا ہے؟ مالیکیول ہے. لیکن اگر ہم ایک کو اس طرح لے کے یہ آکسیجن ایٹم ہے تو اس کا مطلب کہ ایک ہیموگلوبن پہ کتنے مالیکیول آف آکسیجن آ سکتے ہیں؟ اور ایوری مالیکیول کنٹین ہاؤ مینی ایٹم؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہیموگلوبن 4 مالیکیول کو کیری کر سکتا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہیموگلوبن کین کیری 8 ایٹمز آف آکسیجن. کتنے ایٹم؟ 8. مطلب 1 مالیکیول کنٹین 2 ایٹم تو 4 مالیکیول کنٹین 8 ایٹم. اس طرح ہے کہ نہیں؟ تو یہ مین کنسیپٹ ہے. لیکن باؤنڈ ہیموگلوبن ود آکسیجن از مور امپورٹنٹ دین دا ان باؤنڈ. لیکن ان باؤنڈ تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. 98 to 99% جو آکسیجن ہے نا وہ کس کے ساتھ باؤنڈ ہوتی ہے؟ ہیموگلوبن کے ساتھ باؤنڈ ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ یاد رکھے کہ یہ 2 پوائنٹ ہے کہ واٹ از مینڈ بائی لوڈنگ آف آکسیجن اینڈ ڈی لوڈنگ آف آکسیجن. دیکھیں ایک ہوتا ہے لوڈنگ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ڈی لوڈنگ. جو لوڈنگ آف آکسیجن ہے نا اٹ از اکر ان دا لنگس. یہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ لنگس. اٹ اکر ان دا ٹیشو. ویری گڈ. ٹیشو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیموگلوبن کے اوپر آکسیجن کا بائنڈ ہونا اٹ از کالڈ لوڈنگ. اور آپ لوگ کو یہ پتہ ہے کہ آکسیجن ہیموگلوبن کے ساتھ کہاں پہ ملتا ہے؟ لنگس کے اندر.
لنگس کے اندر ہیموگلوبن کے اوپر آکسیجن بیٹھتا ہے, اٹ از لوڈنگ, لیکن یہ آکسیجن پھر ہیموگلوبن کس کو دے گا؟ ٹیشو, سو دیٹ از کالڈ ڈی لوڈنگ. یہ ڈی لوڈنگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ٹیشو کی ڈیمانڈ کو پوری کرنی ہے تو آکسیجن کی لوڈنگ بھی اچھی ہونی چاہیے اور پھر اتنی اماؤنٹ میں ڈی لوڈنگ بھی اچھی ہونی چاہیے. اب دیکھیں ہیموگلوبن بچوں میں جو ہے نا, بچوں میں واٹ از مینٹ بائی ہائپوکسیا؟ ہائپوکسیا کا مطلب ہوتا ہے ڈیکریز آف آکسیجن. ڈیکریز آکسیجن از کالڈ ہائپوکسیا. بچوں میں فیٹل کنڈیشن میں, فیٹس میں ہائپوکسیا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان بچوں کا جو ہیموگلوبن ہے, ہم میں جو ہیموگلوبن ہوتا ہے اس کو ہم ایچ بی اے کہتے ہیں, ہیموگلوبن ایڈلٹ. You are currently لیکن the only بچوں کے person اندر in this ہیموگلوبن conference. کو ہم ایچ بی ایف کہتے ہیں, ہیموگلوبن فیٹس. ٹھیک ہے, فیٹس کے اندر ہائپوکسیا کے چانسز ہم سے ڈبل ہوتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو فیٹل ہیموگلوبن ہے نا, اس کے اندر لوڈنگ کیپیسٹی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فیٹل ہیموگلوبن میں ڈی لوڈنگ خراب ہوتا ہے. یہ آکسیجن لیتا زیادہ ہے لیکن ٹیشو کو آکسیجن دے نہیں سکتا, اس میں ڈی لوڈنگ نہیں ہو سکتی زیادہ, اس لیے تو بچے زیادہ کام بھی نہیں کر سکتے. اور بچے جب تھوڑا سا ورک کرتے تو اس پر ریسپیریٹری ریٹ کیا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ فیٹل ہیموگلوبن کے اندر لوڈنگ پراپرٹی تو بہت اچھی ہے لیکن ڈی لوڈنگ پراپرٹی اس کی اتنی اچھی نہیں ہوتی. یہ پوائنٹ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے جناب فیٹس میں جو ہے نا آل دا ٹائم ہائپوکسیا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نارمل کنڈیشن ہے. لیکن ود دا ایج جب فیٹس جو ہے نا بڑھتا جائے گا, ایک وقت آتا ہے کہ اس کی ایچ بی ایف ریپلیس کس پہ ہو جاتی ہے؟ ایچ بی اے پہ ریپلیس ہو جاتی ہے. لیکن بچوں میں ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹ ہائپوکسیا کے چانسز اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ایچ بی ایف کے اندر ڈی لوڈنگ کیپیسٹی بہت ویک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب تک ہم آکسیجن کو ڈی لوڈ نہ کر سکے تو کین دا ٹیشو ریسیو آکسیجن؟ نو, سو دیر ول بی ہائپوکسیا. پھر اس میں ہائپوکسیا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہیموگلوبن, دیکھیں ہیموگلوبن پہ ہم نے بات کی تھی, ہیموگلوبن کین کیری آکسیجن مالیکیول. ون ہیموگلوبن کین کیری ہاؤ مینی مالیکیول؟ 4. ہیموگلوبن کے اندر جناب ہیم ہوتا ہے, ہیم, اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ گلوبن ہوتا ہے. اب کوشچن یہ ہے اس ہیم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آئرن اور پروٹو فورپائرن. یاد ہے ہم نے ہیماٹولوجی پڑھی ہے نا, تو دیکھیں ہیموگلوبن از میڈ آف ٹو تھنگز, ہیم پلس گلوبن. لیکن جو ہیم پارٹ ہے نا, ہیم, اس کے اندر پھر آئرن ہوتی ہے اور پروٹو فورپائرن. میرا مطلب یہ ہے کہ ہیموگلوبن کنٹین آئرن. اب آئرن کی جو سمبل ہے وہ ایف ای ہے, ایف ای مین آئرن. اب دیکھیں اگر آئرن پہ اوپر 2 چارجز آ جائیں, سو دیٹ از کالڈ فیرس آئرن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیرس. اور اگر آئرن پہ +3 آ جائے تو اس کو ہم فیرک آئرن کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئرن از پریزنٹ ان دا 2 فارمز, فیرس فارم اینڈ فیرک فارم. یاد رکھے نارملی ہیلدی ہیموگلوبن کے اندر آئرن شوڈ بی پریزنٹ ان دی فیرس فارم. تو ہم کہتے ہیں کہ آکسیجن ول بی کیریڈ بائی ہیموگلوبن if that hemoglobin contain iron in the form of ferrous. So ferrous iron جس ہیموگلوبن کے اندر ہو وہ ہیموگلوبن پھر یہ قابل ہوگا کہ وہ لنگ سے آکسیجن کیری کرے کس کی طرف؟ ٹیشو کی طرف. لیکن جو ہیموگلوبن جس کے اندر ہیموگلوبن ود فیرک آئرن, وہ ہیموگلوبن جس کے اندر آئرن کے شکل میں ہو, فیرک آئرن, دیٹ از کالڈ میتھ ہیموگلوبن. یہ بھی ہم سے کیوں آتا ہے کہ what is meth hemoglobin? Meth hemoglobin is a condition in which iron present in the hemoglobin in ferric form, اور ferric form of the iron is biologically inactive. یہ inactive iron ہے, یہ آکسیجن کو کیری نہیں کر سکتا. so meth hemoglobin can't carry oxygen. یہ یاد رکھے, can't carry oxygen. کہتے ہیں کہ meth hemoglobin آکسیجن کیری کرنے کی ایبلٹی نہیں رکھتی. اس کا ریزن یہ ہے کہ میتھ ہیموگلوبن کے اندر جو آئرن ہے وہ کس شکل میں موجود ہوتی ہے؟ فیرک فارم میں موجود ہوتی ہے. اور آکسیجن کو لینے کے لیے, آکسیجن کو کیری کرنے کے لیے لنگ سے ٹیشو کی طرف ہیموگلوبن کے اندر آئرن کی شکل میں ہونی چاہیے, فیرس فارم میں ہونی چاہیے. یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ سارا کا سارا امپورٹنٹ MCQs کوشچن ہے, یہ یاد رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, سو دس از آل اباؤٹ ٹرانسپورٹ آف گیسز. تو لنگ سے جناب
آکسیجن ہیموگلوبن لے کر ٹیشو کو دے جاتی ہے اور ٹیشو وہ آکسیجن یوز کر کے بائی پروڈکٹ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کر کے واپس وینس بلڈ کے ذریعے کون آ جاتی ہے لنگ سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل ہو جاتی ہے 100% carbon dioxide is produced in the tissue and 100% carbon dioxide should be exhaled out of the lungs. اب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لنگس کی طرف جب جائے گا تو کتنی شکلوں میں جائے گا 3 بائی کاربونیٹ کاربامینو ہیموگلوبن اینڈ ڈیزالو فارم میکسیمم کاربن ڈائی آکسائڈ ٹرانسپورٹ اگر ان دا فارم آف بائی کاربونیٹ. بس یہ MCQs ہے جو آپ لوگوں کو آنی چاہیے فار دا سیک آف ایگزام پرپسز. اس کے ساتھ آج ہم ایک اور ٹاپک بھی پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے وینٹیلیشن پرفیوژن ریشو. اس سے بھی کوشچن ضرور آتے ہیں 2-3. یہ کلیئر ہوا یہ گیسز والا؟ اوکے. You are currently the only person in this conference. وینٹیلیشن پرفیوژن ریشو. وینٹیلیشن perfusion ratio. Ventilation perfusion ratio. اب اس کو ڈسکس کریں گے کہ what is ventilation perfusion ratio. لیکن there should be good supply of the blood for the efficient and effective gaseous exchange in the lungs. کہتے ہیں کہ اگر لنگس کے اندر ہم گیشیس ایکسچینج کو ایفیکٹیو بنانا چاہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کی ایکسچینج کو تو کہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی انف بلڈ سپلائی. لنگس کو جب بلڈ سپلائی نہیں ملے گی تو وہ صحیح طریقے سے گیشیس ایکسچینج نہیں کرے گی. اب دیکھ اس کا آسان طریقہ یہ ہے فار ایگزامپل اگر یہ ٹریکیا ہے ٹریکیا از ڈیوائڈڈ انٹو برونکس. ٹریکیا ڈیوائڈ ایٹ دا لیول آف T4 کل بتایا تھا نا. فار ایگزامپل یہ جناب یہ برونکس پر کس میں جاتی ہے لنگز میں. اب ادھر دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے باہر سے انسپائریشن میں کیا لینا ہے آکسیجن. اب یہ آکسیجن جب لنگس کے ذریعے آتی ہے نا لنگس کے ذریعے تو اس آکسیجن کو بلڈ میں ہم لے جاتے ہیں اور بلڈ سے ابھی پڑا ہے کون سی چیز واپس جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم لنگ سے باہر ایکسہیل کرتے ہیں یہ ہم نے کہاں سے لی ہے بلڈ سے. اور آکسیجن جو ہم نے اندر کی ہے وہ لنگ سے کدھر پہ جائے گی بلڈ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکسچینج کے لیے اس گیسز کی ایکسچینج کے لیے ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف بلڈ سپلائی چاہیے کہ نہیں. اگر بلڈ نہیں آتی لنگس کو کسی وجہ سے بلاک ہے یا بلڈ کی کمی ہے تو گیشیس ایکسچینج ایڈیکویٹ ہوگی کافی اور ایفیکٹیو گیشیس ایکسچینج کے لیے ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف بلڈ سپلائی ضروری ہے. اور اگر بلڈ بہت زیادہ آتا ہے لیکن اوپر سے ٹریکیا بلاک ہے فارن باڈی آبسٹرکشن ہے COPD ہے جس میں ایئر جا نہیں سکتی تو یہاں پہ ایڈیکویٹ ایکسچینج ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گیسیس ایکسچینج کو ایفیکٹیو بنانے کے لیے انف آکسیجن کا بھی آنا ضروری ہے اور انف بلڈ کا آنا بھی ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے وینٹیلیشن مین گیسز کا آنا جانا دیٹ از کالڈ وینٹیلیشن. لیکن گیسز کا آنا جانا تب ہوگا when there is good perfusion. بلڈ سپلائی کو ہم کیا کہتے ہیں پرفیوژن کہتے ہیں کہ پرفیوژن اچھی رہے گی تو تب جا کر وینٹیلیشن اچھی رہے گی. کبھی کبھار وینٹیلیشن صحیح ہوتا ہے پرفیوژن میں مسئلہ آتا ہے کبھی کبھار پرفیوژن ٹھیک ہوتا ہے وینٹیلیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو اس طرح ان میں پھر ان دونوں کی ریشو بگڑ جائے گی کہ نہیں. آپ لوگ نہیں چلے کہ واٹ از وینٹیلیشن کہ وینٹیلیشن کا مطلب کیا ہے. وینٹیلیشن اس کا مطلب یہ ہے the amount of air
entering to the lungs, the amount of air entering to the lungs for the gaseous exchange, for the gaseous exchange. یہ کہتے ہیں کہ وہ ایئر جو لنگ میں آ گئی ہے جس پر ہم کیا کر سکے، گیسز ایکسچینج کرے، اس کو ہم کیا کہیں گے، وینٹیلیشن. فار اٹ از ڈینوٹیڈ بائی، وینٹیلیشن کی جو سمبل ہے نا، اٹ از ڈینوٹیڈ بائی کیپیٹل وی. کہ ہم کس سے ڈینوٹ کرتے ہیں، کیپیٹل وی سے. دیکھیں مطلب آکسیجن کا باہر سے لنگس تک آنا، the amount of air entering to the lungs for the gaseous exchange, that is called ventilation. پھر اس کے بعد دیکھیں پرفیوژن. پرفیوژن کہ what is meant by perfusion. پرفیوژن میں لکھے volume of the blood, the volume of blood reaches to the lungs for adequate You are gaseous currently the only person in this conference. exchange. یاد رکھیں. So the volume of the blood reaches to the lungs for the adequate gaseous exchange, that is called perfusion. اور perfusion is denoted by not capital P, it is denoted by Q. یہ کس سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں، Q سے. ٹھیک ہے نا، یاد رکھیں Q سے ڈینوٹ کرتے ہیں، کیپیٹل Q. تو اگر ریسپیریٹری سسٹم میں V/Q ریشو آ جائے، V/Q ریشو مین وینٹیلیشن پرفیوژن ریشو. اس کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ اچھی ایکسچینج کے لیے ایئر کا آنا بھی ضروری ہے، اور اس ایئر کے لیے گڈ والیوم آف دا بلڈ کا ہونا بھی ضروری ہے. کیونکہ ہم ایکسچینج تو بلڈ کے اندر کرتے ہیں نا، آکسیجن کو دیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایئر جو ہم لنگس تک پہنچائے فار دا ایڈیکویٹ ایکسچینج، اس کو وینٹیلیشن کہتے ہیں. اور اس ایئر کے لیے جتنا بلڈ لنگس تک آ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، پرفیوژن کہتے ہیں. تو دیکھ ایم سی کیوز آتا ہے. نارملی V/Q ریشو از equal to 0.8. یہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ نارملی ایک ہیلدی پرسن میں V/Q وینٹیلیشن پرفیوژن کی ریشو کتنی ہوتی ہے، 0.8. اس کے ساتھ نہ میٹر ہے، اس کے ساتھ نہ سینٹی میٹر ہے، اس کے ساتھ نہ ایم ایل ہے، اس کے ساتھ نہ کے جی ہے، اس کے ساتھ نہ ملی میٹر آف مرکری. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ہیز نو یونٹ، اس کے ساتھ کوئی یونٹ نہیں ہے، بیکاز اٹ از اے ریشو. جو چیز ریشو ہوتی ہے نا اس کے اندر کوئی یونٹ استعمال نہیں ہوتا. اس کا مطلب 0.8 ملی سیکنڈ اس طرح کی اگر آ جائے نا وہ غلط ہوگا، بیکاز دس ہیز نو یونٹ، بیکاز اٹ از ریشو. یہ ایک ریشو ہے، اور جو چیز ریشو ہوتی ہے نا اس کے یونٹ نہیں ہوتے. مطلب V/Q ہم ریشو لیتے. اب دیکھیں اس کی یونٹ کیوں نہیں ہے وہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں. 0.8 یہ اس کا نارمل ریشو ہے. یہ ویلیو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ نارمل ریشو ہے، یہ نارمل ویلیو ہے. لیکن اس ریشو کو جناب ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ریشو جناب کیسے آتی ہے. چلو بک میں تو نہیں ہے، تھوڑا سا میں بتاتا چلو. دیکھیں جب ہم ایئر لیتے ہیں نا، ایئر کوائٹ بریدنگ کون سی ہوتی ہے، کوائٹ بریدنگ وہ ہے نا جو ہم بیٹھے بیٹھائے سانس لیتے ہیں، جس کو ہم ریلیکس اسٹیٹ میں بریدنگ بھی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جب بندہ ایکسرسائز کرتا ہے اس کو ہم فورسفل بریدنگ کہتے ہیں، جس میں آپ فورس لگاتے ہیں اور سانس لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں. اب ہم بیٹھے ہیں تو یہ ریلیکس اسٹیٹ میں جو بریدنگ ہے نا اس کو ہم کوائٹ بریدنگ کہتے ہیں. کوائٹ بریدنگ میں جتنا ایئر آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹائیڈل والیوم. یاد ہے کہ نہیں؟ ادھر دیکھیں اب ہم اگر بات کریں نا بالکل ریلیکس اسٹیٹ میں، سو دیٹ ول بی وچ بریدنگ، کوائٹ بریدنگ. کوائٹ بریدنگ میں جتنا ایئر آتا ہے نا اس کا کیا کہتے ہیں، ٹائیڈل والیوم. اور ٹائیڈل والیوم کتنا ہوتا تھا، 500 ml. اس طرح ہے. میں نے جو سانس لی ہے نا، سانس 500 ml، یہ ضروری نہیں ہے کہ 500/500 ml کہاں تک جا سکے، لنگ تک جا سکے اور 500/500 گیسیس ایکسچینج میں حصہ لے لے. نہیں،
یار نوز اور ماؤتھ سے لے کے لنگس تک پہنچنا یہ بہت زیادہ ٹریک ہے. اس کے اندر نیزو فیرنگس، لیرنگو فیرنگس، لیرنگس ہے، پھر ٹریکیا ہے، پھر برونکس ہے، پھر برونکیول ہے. اس ایلویولائی تک لنگس کے اندر مین سیل کیا ہے؟ ایلویولائی. ایلویولائی تک آنا اس کے لیے بہت سا ٹریک لینا پڑے گا. تو اس کا مطلب جو 500 ہم ان کرتے ہیں نا، 500 ادھر دیکھیں، اس کا مطلب جب 500 ایم ایل ہم ایئر ان کرتے ہیں وٹ از دا ٹائیڈل والیوم، اس کا 350 ایم ایل کتنا 350 ایم ایل ریچز فار گیشیس ایکسچینج. یہ بھی یاد رکھے نارملی ٹائیڈل والیوم کے اندر جو 500 ایم ایل کا ایئر ہم ان کر چکے ہیں اس کا کتنا ایم ایل گیشیس ایکسچینج میں حصہ لیتا ہے؟ 350 ایم ایل. 150 کدھر چلا گیا؟ ہاں یہ 150 رہ چکا ہے کہاں پہ؟ ریسپیریٹری ٹریک میں، ٹریکیا کے اندر یا برونکس کے اندر. ٹریکیا از دا ٹریکٹ، ایک راستہ ہے جس میں ایئر آئے گی اور جائے گی، لیکن ٹریکیا کبھی ایکسچینج میں کام نہیں کرتی. برونکس، یہ برونکس کیا ہے؟ ایک راستہ ہے لیکن ایکسچینج کا کام نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اناٹومیکل، یہ اناٹمی ایسی ہے اناٹومیکل ڈیڈ اسپیس. ڈیڈ اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ اناٹومیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی پائپیں پیدا کی ہے، پائپیں کہ جس کے اندر اگر ایئر آ بھی جائے اس کی موت کی حساب کے برابر ہے. ایئر کو ہم نے ان کی کیوں کیا تھا؟ تاکہ اس سے ہم کیا کریں؟ ایکسچینج کرائے، گیشیس ایکسچینج کرائے. لیکن جو ایئر ایکسچینج ہوئی نہیں ہے جو ہم نے کروانا تھا تو اس کی ایک طرح کی موت ہو گئی کہ You are نہیں. currently the This only is called person in this anatomical conference. dead space. Anatomical dead space in a healthy person is equal to what? How much ml? 150 ml. What is anatomical dead space? It is the amount of air that is remain in the trach, either in trachea or bronchus, which cannot take part in the respiratory gaseous exchange. مطلب کہانی یہ ہے نا کہ جتنا ایئر ہم ان کرتے ہیں ابھی اس وقت بھی جتنا ایئر ہم ان کرتے ہیں وہ راؤنڈ اباؤٹ کتنا ہوتا ہے؟ 500 ml. تو ضروری نہیں ہے اور نہ ضروری ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ بس نوز ہے اور پھر لنگس پڑے ہے کہ بس آ جاؤ، کیونکہ نوز کے بعد لنگس تک جانا یہ زیادہ راستہ ہے کہ کم راستہ ہے؟ زیادہ راستہ ہے. تو یاد رکھنا ہے یہ کنسیپٹ کہ جتنا ایم ایل بلڈ ہم نے ان کیا ہے وہ سارا کا سارا لنگس تک نہیں پہنچتا. لنگس تک کتنا پرسنٹ پہنچتا ہے؟ کتنا ایم ایل؟ 350. وہ گیشیس ایکسچینج میں کام کرتا ہے، لیکن 150 جو ریسپیریٹری ٹریک کے اندر رہا ہے جو ایکسچینج میں حصہ نہیں لے چکا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ اناٹومیکل ڈیڈ اسپیس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فنکشنل ہے نا اور ریسپیریٹری ریٹ ادھر دیکھیں، ریسپیریٹری ریٹ نارملی کتنا ہوتا ہے؟ 11 to 12 پر منٹ ہوتا ہے. ویسے آپ اس طرح امیجن کریں ریسپیریٹری سانس لینا، اس طرح اگر ہم کوئی بندہ مجھے کہے کہ سانس لے، میں تو پھر 1 منٹ میں 30 بھی لے سکتا ہوں جلدی. میں نارمل بندے کی جب اس کو نہیں پتہ ہوتا آپ اس کو دیکھا کرے اس کی ابڈامن کو، وہ مطلب 11 سے 12% اوپر نیچے جو ہے نا ریسپیریٹری سانس لیتے ہیں 1 منٹ میں، پر منٹ میں. کتنے منٹ میں؟ 1 منٹ میں. اب ادھر دیکھیں، ہاں اس کا مطلب یہ ہے تو 1 منٹ میں ہم کتنی بار یہ ٹائیڈل والیوم ان کرتے ہیں؟ 11 سے 12 مرتبہ. ادھر دیکھیں تو اگر ہم ادھر پہ بات کریں نا ریسپیریٹری ریٹ، تو ادھر دیکھیں اب 11 لے لیں، 11 کو ملٹیپلائی کریں کس کے ساتھ؟ 350. ویری گڈ. کیونکہ 500 تو ہم لیتے ہیں لیکن اس کا گیشیس ایکسچینج میں کتنا ہوتا ہے؟ 350. اس کو ضرب دے دینا. اب 11 کو ہم ضرب دیں گے 350 سے، جب 11 کو ہم ضرب دیں گے 350 سے 3 اور 12 کو ضرب دے دے 350 سے 4200. ہم اس کا 11 to 12 لے گے 4200 ml. کتنا ایئر؟ اس کا مطلب کہ 1 منٹ میں ایک بندہ جب آرام سے سانس لے گا وہ گیشیس ایکسچینج کے لیے کتنا ایم ایل ایئر پرووائڈ کرے گا؟ 4200 ml. اس طرح ہے کہ نہیں؟ اب ایک اور پوائنٹ، لیکن یہ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ وینٹیلیشن ہے کہ پرفیوژن ہے؟ یہ ایئر ہے. یہ تو ہم ایئر کی بات کر رہے ہیں جو ایئر ہم ٹائیڈل والیوم ہے، لیکن اس 4200 کے لیے ایفیکٹو بلڈ سپلائی چاہیے کہ نہیں؟ اور وہ بلڈ سپلائی کہاں سے ملتی ہے؟ ہارٹ سے. 1 منٹ میں ہارٹ جتنا بلڈ نکالتا ہے وہ 5000 ml ہوتا ہے.
The amount of blood ejected by heart in 1 minute in a healthy person is equal to 5000 ml. اس کو ہم کہتے ہیں کارڈیک آؤٹ پٹ. کیا کہتے ہیں؟ کارڈیک. کارڈیک مین ہارٹ. آؤٹ پٹ اس کا دینا 1 منٹ میں کتنا ہوتا ہے؟ 5000 ml when there is a healthy state. تو 5000 ml is equal to how much liter? 5 liter. تو کارڈیک آؤٹ پٹ دے کے is equal to how much ml? ml پر منٹ. اس طرح ہے نا. اب ادھر دیکھیں. ہاں ہم آتے ہیں V/Q ریشو. V اسٹینڈ فار وینٹیلیشن. Q مین پرفیوژن. وینٹیلیشن 1 منٹ میں کتنا ہوتا ہے؟ ہاں 4200 ml پر 1 منٹ میں ہم بات کرتے ہیں نا، پر منٹ. اور پرفیوژن کتنا آتا ہے؟ ml پر منٹ. اس طرح ہے کہ نہیں؟ ہم اوورال یہ لنگس کو پہلے جاتا ہے پھر باڈی سے کو چلا جاتا ہے. ہم لنگس کے لیے پہلے بات بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لنگس آر ویری نیئر ٹو دا ہارٹ. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک پوری باڈی کے لیے 5000 ہوتا ہے، جس میں 1.2 کڈنی کے لیے تھا، 1.5 لیور کی. یاد ہے کہ نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم وینٹیلیشن لیں گے تو پورے باڈی کے حساب سے پرفیوژن ہمیں کتنی ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ 5000 ml لنگس کو جائے گا، یہ نہیں. ہم 5000 میں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا پرفیوژن ہمیں ریشو کے حساب سے لنگس کو چاہیے، تاکہ اس حساب سے اچھی گیشیس ایکسچینج ہو جائے. تو ادھر دیکھیں یہ منٹ کے ساتھ کراس ہو جائے گا کہ نہیں، اور یہ ایم ایل کے ساتھ. تو کوئی یونٹ رہتا ہے؟ ایم ایل پر منٹ دونوں میں ختم ہو گیا کہ نہیں؟ تو از دیر اینی یونٹ؟ نو. اس کا مطلب V/Q ریشو کا یونٹ نہیں ہے. تو V/Q از اکول ٹو، اس کو ڈیوائڈ کریں نا، 4200 ڈیوائڈ بائی 5000. You are currently the only person in this conference. یہ وہ 0.8 ریشو ہے. یہ اس طرح کا ہے. تو یہ اصل میں بک میں نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کو پروف کیا ہے کہ 0.8 ریشو یہ وینٹیلیشن پرفیوژن کا کس طرح کا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب دیکھیں یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے. تو دیکھیں کہتے ہیں کہ اچھی ایکسچینج کے لیے وینٹیلیشن کا ہونا بھی ضروری ہے اور اتنا ہی پرفیوژن کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے. اگر وینٹیلیشن کم ہو پرفیوژن زیادہ ہو پھر بھی مسئلہ ہے. اس V/Q ریشو کو دیکھتے ہی ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کے اندر مسئلہ کہاں پہ ہے، اس کے اندر ڈیفیکٹ کہاں پہ ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اوکے. اس میں ایک اور پوائنٹ V/Q ریشو میں پروف کر دیا کہ نہیں کہ V/Q ریشو کیسے کتنا پرسنٹ ہوتا ہے نارمل؟ 0.8. لیکن اس کا کوئی یونٹ نہیں ہے. اب آپ لوگ ایک چھوٹا سا ہیڈنگ دے دیں اس کے ساتھ ہی، زونز آف دا لنگس. زونز آف لنگس. لنگس کو ہم مختلف زونز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. بات کلیئر ہے؟ دیر آر ڈفرینٹ زون آف دا لنگ وی ہیو. فار ایگزامپل یہ ایک لنگ ہے، ٹھیک ہے. لنگ کے سب سے اوپر والے پارٹ کو ہم کہتے ہیں اپیکس. کیا کہتے ہیں؟ اپیکس. اور لنگس کے سب سے نیچے والے پارٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ the lowest part of the lungs known as base and the uppermost part of the lungs is known as apex. اس کو ہم apex کہتے ہیں. اب ادھر دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک زون ہے، یہ ایک زون ہے اور یہ ایک زون. اس کا مطلب کہ ٹیپیکلی لنگ کو ہم کتنے زون میں ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ 3 میں. دیٹ از کالڈ اپر زون. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپر زون. یہ کیا ہے؟ دیٹ از کالڈ مڈل زون. مڈل زون. اور یہ کیا ہے؟ دیٹ از کالڈ لوور زون. اس کا مطلب کہ ٹیپیکلی لنگس کو ہم کتنے زون میں ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ 3 میں. اپر زون میں، مڈل زون میں اور لوور زون میں. اسی طرح ہے نا. اب دیکھیں لنگس کے اندر مین فنکشنل یونٹ سیلز کیا ہوتے ہیں؟ ایلویولائی ہوتے ہیں نا. جس کا مطلب یہاں پہ بھی ایلویولائی ہے، یہ ایک ایلویولائی ہے، یہاں پہ بھی اپنی ایک ایلویولائی ہے، یہ بھی ایلویولائی ہے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ In every zones of the lungs there is a main functional cells is known as alveoli. Alveoli and the lungs will be present in every zones. اور ہر ایک زونس کے اندر چھوٹے چھوٹے پھر کیا ہے؟ بلڈ ویسلز ہے. تو ادھر دیکھیں یہاں پہ چھوٹے بلڈ ویسلز ہے، کیپلریز ہے اس زون میں. یہ اس کے بھی اپنے ہر ایک کیپلری کے ساتھ اپنا ایک ایک ایلویولائی اس طرح ہوتا ہے. کیونکہ گیشیس ایکسچینج کن کن چیزوں کے درمیان ہوگی؟ ایلویولائی اینڈ بلڈ کے درمیان.
کیونکہ اگر ایلویولائی اور بلڈ کا کنیکشن نہیں ہے تو کین دیر ول بی اینی گیشیس ایکسچینج؟ نو. اب اس کا مین پوائنٹ یہ ہے ہاں کہ نارملی اگر ہم دیکھیں نا لنگس، جب ہم اسٹینڈنگ پوزیشن میں کھڑے ہوتے ہیں، اب میں کھڑا ہوں نا تو میرے لنگس تو ایسے ہے نا، لنگس تو ایسے پڑے ہیں نا ایسے، اس کا مطلب اپر زون ادھر ہے، نیچے بیس ہے. تو میری وجود پہ جب میں کھڑا ہوں یا آپ لوگ بیٹھے ہو تو ہماری لنگس ہاریزونٹل ہوتی ہے یا ورٹیکل ہوتی ہے؟ ورٹیکل. تو گریویٹیشنل فورس لگتی ہے کہ نہیں؟ گریویٹیشنل فورس چاہتی ہے کہ میں ہر ایک چیز کو نیچے کی طرف اٹریکٹ کر سکوں. تو مجھے یہ بتائے کہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے بلڈ نیچے فورس ہوگی یا اوپر؟ نیچے. لیکن ایئر کہاں جائے گی؟ اوپر. ایئر از لائٹ، ایئر بہت ہلکی چیز ہے، تو ایئر اوپر جاتی ہے، بلڈ کدھر جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نارملی جب ہم یہ اسٹینڈنگ میں ہوتے ہیں یا سیٹنگ میں، اس اپر زون میں اگر ہم وینٹیلیشن کا ریشو کس کے ساتھ دیں گے؟ پرفیوژن کے ساتھ. تو وینٹیلیشن زیادہ ملے گی کہ پرفیوژن؟ کیا بس اپر زون میں لنگس کے جتنا ہم اپر جائیں گے تو ایئر زیادہ ملے گی کہ بلڈ؟ ایئر، کیونکہ ایئر از لائٹ، وہ تو اوپر جاتی ہے نا، اور بلڈ نیچے گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے کہاں پہ جائے گی؟ بیس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وینٹیلیشن از ویری ہائی لیکن پرفیوژن از اے لٹل بٹ لو، مطلب کم زیادہ ہے. کلیئر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم لوور زون کی بات کریں، مڈل کو نہیں چھیڑتے، لوور، کیونکہ اپر لوور کی MCQs آتے ہیں، تو لوور زون میں اگر ہم دونوں کی کمپیریزن کریں تو جتنا ہم لنگس کے نیچے آئیں گے تو بیس میں بلڈ زیادہ ملے گی کہ ایئر؟ بلڈ. تو پرفیوژن از مچ مور ہائر ان دا بیس ایز کمپیئر ٹو وینٹیلیشن. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یاد رکھے دس از کالڈ نان یونیفارملی ارینج وینٹیلیشن اینڈ پرفیوژن. یونیفارم کس کو کہتے ہیں؟ ایک جیسے. نان یونیفارم مین ایک جیسے نہیں. نان یونیفارملی arrangement of ventilation and perfusion in the different zone of the lungs is due to the gravitational force. یہ کس وجہ سے؟ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے. اب مجھے یہ بتائے شاباش کہ یہاں پہ ایئر زیادہ ہے، آکسیجن بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے لیے ایکسچینج کے لیے بلڈ کیا ہے؟ وہ کم ہے. اس کا مطلب You یہ are ہے currently the only کہ person in اگر this یہاں conference. پہ آکسیجن بہت زیادہ ہے تو وہ آکسیجن تو جو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لایا ہے اس کے ساتھ ایکسچینج کرے گا، لیکن کس کی کوانٹٹی سٹل زیادہ رہ جائے گی؟ ایئر کی. لیکن بلڈ کے پاس اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اور ایکسچینج کر سکے، تو یہاں پہ بلڈ ضائع ہو جائے گی یا آکسیجن؟ ایئر. تو یاد رکھے ان دا اپر پارٹ آف دا لنگس دیر از مور آکسیجن مور وینٹیلیشن. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم ویسٹڈ وینٹیلیشن کہیں گے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ویسٹڈ وینٹیلیشن. واٹ از ویسٹڈ وینٹیلیشن؟ ویسٹڈ وینٹیلیشن مین the oxygen which is become waste، جو ضائع ہو جاتا ہے، which cannot take part in the gaseous exchange due to decreased blood supply، that is called wasted of ventilation. تو MCQs یہ آئے گا نا کہ which one of the following zone have the capability of wasted ventilation in a physiological healthy person؟ آنسر از upper zone. اور اس upper zone کے اندر ہی آکسیجن اس لیے ویسٹ ہو گئی کہ وہاں پہ اس کے لیے بلڈ کا پرفیوژن کیا ہے؟ وہ کم ہے، اور the reason is gravitational force. اب مجھے یہ بتائیں یہاں پہ آکسیجن ویسٹ ہوگی کہ بلڈ؟ اس کا مطلب بلڈ ادھر رکتی نہیں ہے، یہ تو اس طرح جاتی ہے نا. تو بلڈ چاہتی تھی کہ مجھے زیادہ آکسیجن ملے، لیکن گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے آکسیجن کیا ہے؟ کم ہے. تو یہ بلڈ رہ جائے گی یا بس نکل جائے گی؟ نکل جائے گی، لیکن ویسٹڈ شکل میں. اس کو ہم کہتے ہیں ویسٹڈ شنٹ. کیا کہتے ہیں؟ ویسٹڈ شنٹ از آلسو نون ایز ویسٹڈ پرفیوژن. شنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر ایکسچینج کیے نکل جانا. شنٹ مین بائی پاس ہونا، کہ بھائی بلڈ کا جو یہاں پہ ایکسچینج ہونا تھا اب وہ ایکسچینج نہیں کر پایا اور دوسری طرف نکل کر بائی پاس ہو گیا ہے. تو ویسٹڈ پرفیوژن یہ کس زون میں ملتی ہے؟ لوور زون میں. اور ویسٹڈ وینٹیلیشن کس میں ملتی ہے؟ یہ اپر زون میں ملتی ہے. اور ان سب کا ریزن ہمارے پاس کیا ہے؟ شاباش، ان سب کا ریزن گریویٹیشنل فورس ہے. تو اب ہم کل یہ مزید پڑھیں گے نا، اب زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کیونکہ یہ ٹرکی ہے کہ وہ کون کون سی کاز ہے جس میں V/Q ریشو بڑھ جاتی ہے، اور وہ کون کون سی کاز ہے جس میں V/Q ریشو کم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ لوگ خود سوچیں، V/Q ریشو ادھر دیکھیں، یہ ٹریکیا ہے، اس ٹریکیا کے اندر کوئی چیز پھنس گئی ہے، دیٹ از کالڈ فارن باڈی obstruction. ہو سکتی ہے کہ نہیں؟
یار چھوٹے بچے ہوتے ہیں سکہ وغیرہ ڈالتا ہے وہ ٹریکیا کے اندر پھنس سکتی ہے کہ نہیں. دیٹ از کالڈ اینی تھنگ وچ obstruct the airways called foreign body obstruction. تو اب ایک بندہ ہے ٹھیک ہے اس کی ایئر وے میں کوئی چیز پھنس گئی, اب اس کو سانس لینے کا مسئلہ ہو گیا پرفیوژن کا, سانس لینے. تو فارن باڈی obstruction میں آکسیجن کا اندر آنا زیادہ ہوگا کہ کم, تو وینٹیلیشن کیا ہو جائے گی کم, لیکن پرفیوژن تو اس حساب سے آئے گی نا, بلڈ کو تو کچھ نہیں ہوا ہے. جب اوپر والا حصہ کم ہو جائے اوپر والا تو ریشو بیکم ڈیکریز اور انکریز, ڈیکریز ہے کہ اگر 6/2 ہم کرے سے 3 آتا ہے نا, اگر یہ ہم 4 پہ لائے بٹا 2 تو یہ کیا بن جائے گا. اس کا مطلب کہ نومیریٹر مین جو اوپر والا ہے نا اگر یہ کم ہوگا تو V/Q ریشو کیا ہوگا کم ہوگا. اور یہ V/Q ریشو تب کم ہوگا جب کسی بندے کو مسئلہ وینٹیلیشن کا ہوتا ہے, کیونکہ وینٹیلیشن از ان دا اپر پارٹ. تو دیکھیں فارن باڈی obstruction میں what is ventilation, it is the amount of air entering to the lung for gaseous exchange. تو جو فارن باڈی obstruction ہے اس میں ایئر کا اندر جانا زیادہ ہوگا کہ کم, اس میں کم ہوگا. تو جب V کم ہوگا تو V/Q ریشو بھی کیا ہوگا وہ کم ہوگا. کلیئر ہے. لیکن ایک اور MCQs دیکھیں, لنگس کو بلڈ سپلائی نہیں ملتی, the reason is there is some blockage of pulmonary vein is called pulmonary embolism. اس کو کیا کہتے ہیں پلمونری ایمبولزم یا پلمونری تھرومبوسس. اگر تھرومبس آ جائے, کوئی کلاٹ آ جائے جو بلڈ ویسل کو بلاک کرے, تو اس کا مطلب کہ V تو ٹھیک ہے بندہ سانس لیتا ہے لیکن اس سانس کی ایکسچینج کے لیے اس کو کیا نہیں ملتا, پرفیوژن نہیں ملتا. تو V/Q ریشو ول بی انکریز اور ڈیکریز. اوکے V جو ہے نا V یہ 6 تھا, Q کتنا تھا 2, اب V کتنا ہے وہی 6 ہے لیکن پرفیوژن کم ہو گئی ہے 2 سے کس پہ آ گئی ہے, تو یہ کتنا ہوگا 6. اس کا مطلب یہ انکریز ہو جاتا ہے. جب اوپر والا ہم چھیڑتے ہیں نا اوپر کے کم ہونے سے ریشو بھی کم ہو جاتی ہے, لیکن نیچے کے کم ہونے سے ریشو بڑھ جاتی ہے. یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے نا. تو وہ کل میں کازز کے ساتھ ایکسپلین کروں گا. اس کو کہتے ہیں V/Q ریشو مس میچ. کس کی مس میچنگ کس طرح ہوتی ہے, اور مختلف ڈیزیز میں یا مختلف کنڈیشن میں اس کو دیکھتے ہیں ہم کیسے رولڈ آؤٹ کریں گے. لیکن فار دا گڈ گیشیس ایکسچینج دیر شوڈ بی گڈ ایئر انٹرنگ ٹو دا لنگس دیٹ شوز وینٹیلیشن, اور اس کے لیے گڈ سپلائی آف دا بلڈ کو ہم کیا کہتے ہیں پرفیوژن. V/Q ریشو کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا, اور V/Q ریشو نارملی کتنا ہوتا ہے 0.8 ہوتا ہے. نارملی ان دا اپر You are currently the only person more in this gravitational conference. force, ventilation is low, ventilation is high, perfusion is low. تو کچھ ایئر زیادہ ہونے کی وجہ سے ایکسچینج میں حصہ نہیں لیتی, اس لیے in the upper zone of the lungs there is wasted ventilation, but in the lower zone of the lung there is wasted perfusion. تو کل انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ اس کی مس میچ کس طرح ہوتی ہے اور اس کے اندر ڈفرینٹ ڈیزیز کس طرح آئے گی. کلیئر ہے. یہ لکھ لے شاپ. conceptual